بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم آفیل چینل کے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ندیم آفیل چینل۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کا ہمارا عنوان ہے خدمت-e-Khalq۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ریڈیو اناؤنسر نے اپنے مہمان سے، جو ایک کروڑپتی شخص تھا، پوچھا، زندگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز میں محسوس ہوئی؟ وہ کروڑپتی شخص بولا، میں زندگی میں خوشیوں کے 4 مراحل سے گزرا ہوں اور آخر میں مجھے حقیقی خوشی کا مطلب سمجھ میں آیا۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا، لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے مطلوب تھی۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا قیمتی سامان اور اشیاء جمع کرنے کا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی۔ تیسرا مرحلہ آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا، کرکٹ ٹیم خریدنا وغیرہ، لیکن یہاں بھی مجھے وہ خوشی نہیں ملی جس کا میں تصور کرتا تھا۔ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئر خریدنے میں حصہ لوں۔ دوست کی بات پر میں نے فوراً ویل چیئر خرید کر دے دی، لیکن دوست کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویل چیئر ان بچوں کے حوالے کروں۔ میں تیار ہو گیا اور اس کے ساتھ گیا۔ وہاں میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں دیں۔ میں نے ان بچوں کے چہروں پر خوشی کی عجیب چمک دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، وہ جی بھر کے مزے کر رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک پر آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا ہوا میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے رہا۔ میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ اس بچے نے جو جواب دیا، اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا بلکہ میری زندگی کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا۔ اس بچے نے کہا، میں آپ کے چہرے کے نقوش اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں تاکہ جب جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ کریم اخلاص کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو آپس میں معاملات بھائیوں کی طرح کرنے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحمت، شفقت، نرمی برتنے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں پورے اخلاص اور خیر خواہی سے پیش آنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، رحم کرو تم زمین والوں پر، رحم کرے گا تم پر آسمان والا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کی عیال یعنی مخلوق کے ساتھ زیادہ بھلائی سے پیش آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بہت سے لوگ ہوتے تھے، لیکن ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ صاحب فضیلت وہی ہوتا جو عام لوگوں کی زیادہ بھلائی چاہتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہی شخص صاحب مرتبہ ہے جو لوگوں کے دنیا اور دین کے کام آتا اور ان کے ساتھ محبت و اخلاق سے پیش آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس سے خیانت کرے گا اور نہ وہ اس سے جھوٹ بولے گا اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی آبرو ریزی اس پر حرام ہے اور اس کا مال اس پر حرام ہے اور اس کا خون اس پر حرام ہے۔ اور دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تقوی یہاں ہے اور کسی آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و توہین کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ اس عمارت کا بعض حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون و تناصر اور ہر کار خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر زور دے کر ایک مثال سے اس کی توضیح کی ہے۔ جس طرح ایک عمارت متفرق اجزاء سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہر جز نے دوسرے جز سے چمٹ کر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، خود بھی مضبوط ہوا اور اس کو بھی مضبوط بنا لیا، اور اس طرح ایک مضبوط، خوبصورت اور بلند عمارت ظہور پذیر ہوئی۔
مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے سے افتراق اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا درست نہیں، بلکہ آپس میں نرمی، رحم دلی اور محبت کے ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ نظم و ضبط اور اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنی چاہیے، اور جس طرح دیوار سے نچلے حصے اوپر والے حصوں کا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو اپنے استحکام، اتفاق و اتحاد قائم کرنے اور پھر اپنی منظم قوت اور شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے پیش کرنا ہوگا۔ جو قوم اپنے اجتماعی نظام، قوت استحکام اور نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اپنے بھائی کا بوجھ خوشی اور محبت کے ساتھ اٹھانا گوارا نہیں کرتی، تو دشمن ان پر مسلط ہو کر زبردستی ان کے سروں پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر ناگواری کے ساتھ دشمن کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ بلا شبہ سچ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کا اکمل طریقے سے حق ادا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، لیکن کاش کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفسانی کی پیروی اور یہود و نصارہ کا اتباع چھوڑ کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے بنیاد بنا لے اور امت کی کامیابی اور فلاح کے لیے جد و جہد کرے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے ان گھٹا توپ اندھیروں کا جلد خاتمہ ہو اور مسلمان طلوع سحر کی نوید سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر ایک مسلمان اپنے بھائی دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، پس اگر اس نے اس مسلمان میں کوئی بری اور تکلیف دہ چیز دیکھی تو اس چیز کو اس سے دور کر دے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ آج خالص مادی دور میں شاید اس کو سمجھنا مشکل ہو، اخبار میں اکثر یہ خبریں بھی آنے لگی ہیں کہ ماں نے بیٹے کو قتل کیا، نوزائیدہ بچہ کو اس کی ماں کوڑے دان میں ڈال گئی، ماں بچیوں سمیت دریا میں کود گئی وغیرہ۔ ویسات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں ہزار جہالتوں کے باوجود یہ درندگی نہ تھی، وہ بھائی کے رشتہ محبت سے آشنا تھے۔ اسی رشتے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ایک بھائی کا بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے وہی تعلق ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمانی اخوت کا مضبوط تر رشتہ جس کے نتیجے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دے دی، لیکن اپنے پیاسے ایمانی بھائی سے پہلے خود پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اس نوع کے متعدد واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں۔ کیا انتہا ہے اسحار کی کہ اپنا بھائی آخری دم توڑ رہا ہو اور پیاسا ہو، ایسی حالت میں کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کو پیاسا چھوڑ کر دوسرے کو پانی پلایا جائے، اور ان شہداء کی روحوں کو اللہ جل شانہ اپنے لطف و فضل سے نوازیں کہ مرنے کے وقت بھی جب ہوش و حواس سب ہی جواب دیتے ہیں، یہ لوگ ہم درد میں جان دیتے ہیں۔ دینی اخوت کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی خاطر ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔